الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات علماء کبار، مشائخ اعظام، ہماری دینی مذہبی جماعتوں جمعیتوں کے عہدیداران، ذمہ داران، ہماری تنظیمات کے سربراہان و ذمہ داران، اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ بزرگ ہیں، علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، علامہ شاہ عبدالحق صاحب، اور علامہ مظفر شاہ صاحب، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، ان کے لیے یہ صبح کی نیند کو قربان کرنا یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ یہ آئے، یہاں تشریف فرما ہوئے، ہمیں آپ کو تقویت بخشی، دین کو، مسلک کو تقویت بخشی. ان سب حضرات نے جو کہا میں لفظ بلفظ اس سب کی تائید کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اب جو ہم مشن کی طرف جا رہے ہیں، اس میں ہمیں شخصیتوں کی نفی کرنی پڑے گی اور مشن کے پرچم کو سربلند رکھنا ہوگا. پہلی ریلی جو تاریخی تھی، اسی لیے وہ ہم نے اہل سنت و جماعت پاکستان کے نام سے نکالی تھی، جو ہم سب کا مشترکہ عنوان ہے، جو ہم سب کا مشترکہ نام ہے، جو ہم سب کی مشترکہ پہچان ہے. اسی میں کریں گے. آج جو یہ پروگرام ہے، آپ نے ہمارے حوصلے کو بڑھا دیا ہے، آپ نے ہماری ہمتوں کو بڑھا دیا ہے، اور میرا خیال ہے یہ سب ہمارے، آپ بھی مطمئن ہیں سب کہ آپ نے ہمیں مایوس نہیں کیا، آپ نے حوصلہ دیا، ہماری ہمت بھی بڑھ گئی ہے. آج رات پارکنگ کلب صدر کے بالمقابل شہدائے میلاد مسجد میں جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام اسی طرح سے عظمت صحابہ و اہل بیت کا جلسہ ہو رہا ہے. یہ جلسے قوت کا اظہار نہیں ہے، ان کا پیغام نہیں پہنچتا، یہ موٹیویشن کے لیے ہیں، یہ اسٹیمولیشن کے لیے ہیں، یہ لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے ہیں. وہ ریلی جس کو آپ پلاننگ کر رہے ہیں، جس کو سیٹلائٹ کے کیمرے دیکھیں گے، جس کو شرق سے لے کر غرب تک اپنی اور مخالف قوتیں دیکھیں گی، وہ جب آپ مزار قائد سے تبت سینٹر تک انسانی سروں سے بھر دیں گے. اس لیے آج کے بعد جو دو جمعے آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ہمارے دوستوں نے 12 ستمبر بروز ہفتہ 10 بجے صبح کا وقت مقرر کیا ہے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ علماء ائمہ کوئی ہاتھ نیچے نہ رکھے، جو نیچے رکھے گا وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ مجمع میں آیت ہے. مفتی صاحب نے جو یہ اعلان کیا کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تن من
اور دھن سب ہے. اور یہ اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم نے دین کے نام پر کھایا، دین کے نام پر پلے بڑے، دین ہماری پہچان، مسلک ہماری پہچان، دین اور مسلک ہمارا عنوان. صحابہ نے پہلے دین کو دیا تھا اور پھر اللہ نے ان کو لوٹایا. ہمیں دین نے پہلے دیا ہے اور اب آپ کو تھوڑا سا لوٹانا ہے. میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کسی اور سے چندے کی اپیل کرنے سے پہلے پہلا حصہ اپنا ڈالوں گا. آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنا وقت بھی دیں گے، اپنی صلاحیتیں بھی دیں گے اور اپنے وسائل بھی دیں گے. جب آپ اپنے وسائل دیں گے، اپنی جیب سے دیں گے، تو لوگوں کی تجوریوں کی دروازے بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں ان تمام اکابر سے کہتا ہوں، تمام آپ جو نامی گرامی خطبہ ہیں، کہ آئندہ 2 جمعوں کی تقریریں اپنی ریکارڈ کرائیں، کیونکہ FIR کاٹی جا سکتی ہے. تو آپ کے پاس تاریخ کے ساتھ تقریر کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کل اگر کوئی یہ کہے کہ انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے، انہوں نے منافرت پھیلائی ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، تو آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. جو جلسے ہو رہے ہیں اس کی بھی ریکارڈنگ ضروری ہے، کیونکہ مجھے پیغام آیا کہ ہم FIR کاٹیں گے آپ لوگوں کی بھی. میں نے کہا کہ تحریک انصاف کا اگر انصاف یہ ہے کہ قاتل اور مقتول سے یکساں ٹریٹ کیا جائے گا، ظالم اور مظلوم سے یکساں ٹریٹ کیا جائے گا، جارح اور مجروح سے یکساں ٹریٹ کیا جائے گا، تو پھر خان اعظم جن کو چور ڈکیت کہہ کر جیلوں میں ڈالتے ہیں خود بھی ساتھ چلے جائیں تاکہ پھر انصاف ہو جائے. جو ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، کوئی ایک مثال دیں کہ ہمارے کسی عالم نے کسی کے جذبات کو مجروح کیا، کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا، اور یہ تبدیلی سرکار ہے اور واقعی تبدیلی آئی. 73 سال میں کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ کھلے میدان میں اور چوراہے میں آ کر لاؤڈ سپیکر پر صحابہ کرام کی توہین کرے، خلافت راشدہ کا انکار کرے، بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء کی معاذ اللہ تکفیر کرے. یہ اس تبدیلی سرکار کے دور میں ہوا، یہ اس 74ویں سال میں ہوا ہے. تو ہمیں اس سرکار سے حساب لینے کا حق ہے یا نہیں؟ بولو. اس لیے ہماری پریس کانفرنسوں کو بھی روکا گیا ہے اس موضوع پر، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے پیج پر ڈالا تو 24 گھنٹے میں 2 ملین افراد نے وزٹ کر اور ہزارہ افراد نے آگے شیئر کیا اور کمنٹس دیے. تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں. ہو سکتا ہے کہ ریلی کے بارے میں بھی منفی خبریں آئیں کہ جی وہ منسوخ ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا. آپ اس دارالمجدیہ کے مرکز کے علاوہ کسی بات پر یقین نہیں کریں گے. یہ پچھلی ریلی پر بھی یہ جو ہے انہوں نے یہ طریقہ آزمایا تھا اور ایم اے جناح روڈ پر گڈر کھول دیے تھے.
آپ کو پتہ ہے ہمیں دروازے پہ آگے گھیر لیا گیا. اب میں نے کہا کہ میں اللہ پر توکل کر کے ہم نے اعلان کیا ہے اگر اکیلے بھی نکل کے جانا پڑا تو ہم اپنے مقام پر جائیں گے. اور جب ہم اپنے دارالعلوم سے نکلے سڑکوں پر آئے اور لیاقت آباد سے گزرتے ہوئے تو یقین جانیے مجھے نہیں پتا یہ فرشتے آئے کون آیا کہاں سے آیا کہ اوپر اسٹیج سے ہم جب نظر ڈالتے تھے تو صرف انسانوں کے سر تھے. لوگوں نے بتایا کہ 3 ہڈی تک ادھر جیل تک سر ہی سر تھے. پہلے آپ کو غیر مسلموں نے چیلنج کیا تھا, اب ملک کے اندر سے آپ کو چیلنج کیا گیا ہے, آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور توانا جواب دینا ہے. میں نے کہا ہے آج پھر میں وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف کو خبردار کرتا ہوں کہ کوئی بین الاقوامی سازش تیار کی گئی ہے اس ملک کو فرقواریت کی آگ میں جھونکنے کے لیے, اس ملک کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے. لیکن ہمارا جو نظام حکومت ہے وزیر اعظم کے دائیں بائیں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, صوبائی حکومت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. شاہ صاحب یہ جن سے آپ ملے ہیں یہ چل کر ہمارے دروازوں میں کئی مرتبہ آئے لیکن دوسروں کے آگے دھمکی دی گئی تو 5 منٹ میں مراد علی شاہ ڈھیر ہو گئے, لیٹ گئے مراد علی شاہ 5 منٹ میں. انہوں نے کہا جی آپ جب تک اس سیکرٹری کو برطرف نہیں کریں گے مجلس نہیں پڑھی جائے گی, اور پھر چند منٹ میں سیکرٹری برطرف ہو گیا. تو پھر آپ کو غیرت پیدا کرنی ہے. کیا بے غیرتی قبول کرو گے؟ بے حمیتی قبول کرو گے؟ تو پھر آپ کو جو دیکھی ہسٹری میں نے تو یہ مجھ کو یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا. تو پھر آپ تیار ہو جائیں, ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہو جائیں. جس آقا کے نام پر ساری نعمتیں کھائی ہیں تو آئیں تھوڑا سا نمکین بھی کھانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ میرا پیغام ہے کہ ایک آدمی 12 ستمبر کی ریلی کے لیے مشن بنا لے کہ اس نے شب و روز اس کے لیے کام کرنا ہے. علامہ مظفر شاہ صاحب تو آپ کو پتہ ہے ملتے ہی نہیں ہیں تقریر کے لیے, لیکن انہوں نے مجھے بھی بتایا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں ہر وقت دستیاب ہوں گا. اس ریلی اور عظمت صحابہ و اہل بیت کے مشن کے لیے, ناموس رسالت کے مشن کے لیے. اور ایک بات یہ بتا دوں کہ کمیٹی یہاں دارالجدیہ میں بنا لی گئی ہے. سابقہ ریحان امجد نعمانی, علامہ مظفر شاہ صاحب, علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, علامہ مفتی عابد مبارک صاحب, سرورت اعجاز قادری صاحب. اب شاہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا نمائندہ وہ دیں جو ہر وقت دستیاب ہو. شاہ صاحب خود آئیں نا, شاہ صاحب خود. میں تو کہتا ہوں کہ شاہ صاحب آئیں. شاہ صاحب اس کمیٹی میں شاہ صاحب
آپ سب کی خواہش ہے کہ شاہ صاحب کمیٹی میں شامل ہوں، تو پھر شاہ صاحب کو عہد کرنا پڑے گا کہ موبائل بند نہیں ملے گا، ریلی تک موبائل بند نہیں ملے گا، اور اگر آپ موجود نہیں ہیں تو آپ کو کال بیک کرنا پڑے گا۔ یہ ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ ہر مسجد کی انتظامیہ اور جہاں جہاں مارکیٹ کمیٹیاں ہیں ان تک آپ نے پہنچنا ہے کہ ہم نے کالجوں کے اساتذہ، یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور طلباء سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں۔ مجھے کہا گیا تھا کہ سب مل کر کریں، میں نے کہا نہیں، پہلے اہل سنت کو خود اپنے آپ کو تولنے دیں گے، سبحان اللہ، اہل سنت اپنے آپ کو ثابت تو کریں، پھر آگے بات چلے گی۔ تو ایک تو یہ میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے، قیادت نہ ہمارا مقطع نظر ہے کہ جو حضرات ہیں یہ قیادت کریں، لیڈری ہمارا مطمع نظر نہیں ہے۔ ہم ملا لوگ ہیں، مدرسوں کے لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، صبح آتے ہیں اور مدرسے میں بیٹھتے ہیں، بڑے شوق سے لیڈری کریں، لیکن جب ناموس الوہیت جل وعلا کا موقع ہے، ناموس رسالت کا موقع ہے، ناموس صحابہ اور اہل بیت کا مسئلہ ہے، تو پھر اپنی شخصیت کو پیچھے ڈالیں، پھر قربانی دیں۔ ایک تو یہ آپ سے میری دست بستہ سب سے گزارش ہے، اور جیسا میں نے کہا ہے کہ میں بھی حصہ ڈالوں گا، علامہ کوکم نورانی اوکاڑی کا بھی حصہ انشاءاللہ ملے گا، صحیح ہے نا؟ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور مفتی کے نام پر عوام جمع ہوتی ہے، جو خطبہ ہیں سال سال سے وہ سب حصہ ملائیں۔ ہاں، مفتی اعظم بارک صاحب ہمارے ریکوری آفیسر ہوں گے۔ علامہ لیاقت حسین نظری نے کہا کہ ہم بھی پوری قوت سرو کریں گے، ڈالیں گے، تو اپنے حصہ بھی ڈالیں گے۔ سارے ناتوانوں کا حصہ بھی لے لیں۔ ہاں، ناتوانوں کا بھی لے لیں گے، پتہ چل جائے گا نا کہ ناتوان جس نام میں کماتے رہے ہیں اس پر خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علاقائی کوارڈینیٹر یہ مقرر کریں گے، جی جی کر لیں، یہاں سے ہم کر لیں گے، یہ کریں گے اور آپ سے رابطہ کریں گے تاکہ شاہ فیصل، کورنگی، ملک سعود آباد، لانڈی، نارتھ کراچی، نیو کراچی، نارم آباد، کڈنبیریا، گلشن اقبال، گلستان جوہر اور جو اولڈ سٹی ہے، ہر علاقے میں ایک مسئول، ایک ذمہ دار مقرر کیا جائے کہ جو مستقل حرکت میں ہو۔ ایک بار پھر آپ کو خبردار کرتا ہوں، علامہ کوکم نورانی اوکاڑوی نے ایک بات کی، میں تائید کرتا ہوں، میں اس پر کئی کالم لکھ چکا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اپنے علماء کی تحقیر نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ آپ کو کوئی اختلاف بھی ہے تو کبھی ملاقات ہو تو اظہار کر دیں، سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں۔ ہم نے کوئی تقریر کار سوشل میڈیا میں نہیں رکھا ہوا، پالا ہوا کہ جو علماء کی توہین کرے، مشائخ کی توہین کرے یا ہماری تنظیمات کی توہین کرے۔ ہم بھی اللہ کے سامنے جواب دیں گے، شریعت ہم پر بھی حاکم ہے، سب پر حاکم ہے۔ یہ مفتی نذیر جان نعیمی صاحب بھی کمیٹی میں شامل ہیں اور وکلاء حضرات کی طرف سے آئے ہیں تو ان کو بھی شامل ہاں یہ موجود ہیں، ان کے نمائندوں کو بھی شامل کریں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں، اچھا یہ میں نے پوائنٹ آپ کو اس لیے بتائے کہ آپ اپنی تقریر میں یہ کہیں کہ ہم نے کسی پر جارحیت نہیں کی، جارحیت ہم پر نہیں ہے، ہم جارح نہیں ہیں مجروح ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں مظلوم ہیں، لہذا ہمیں فریاد کرنے کا حق ہے، لہذا ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کا حق ہے۔ جو پیر ہیں جیسے علامہ احمد علی شاہ سیفی صاحب، یہ بھی اپنا قرض اتارے اور پورا وزن ڈالیں، وسائل اس میں جھونک دے لکھتے بھی ہیں، ہمارے مدارس بھی اس میں باقاعدہ حصہ لیں گے، ہماری مساجد بھی اس میں باقاعدہ حصہ لیں گی۔ اور ایک بار پھر کہہ دوں کہ کوئی منفی خبر آئے تو مرکز سے تصدیق کیے بغیر اس پر کوئی یقین نہ کریں، ہر حربہ استعمال کیا جائے گا، لیکن آپ نے ناپختہ کار ثابت نہیں کرنا اپنے آپ کو، آپ نے پختہ کار ثابت کرنا ہے، آپ نے دباؤ میں نہیں آنا، آپ نے ایف آئی آر سے نہیں ڈرنا۔ اور میں تحریک لبیک پاکستان سے بھی کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کا پورا وزن اس مشن کے پلڑے میں ہمیں نظر آنا چاہیے۔ دوسرے جو ہمارے غیر سیاسی دوست ہیں ان کو بھی میں نے پیغام دیا ہے، موجود ہیں جی، دونوں موجود ہیں، موجود ہے ماشاءاللہ، ان کی بھی ہمیں حاضری چاہیے۔ یہ وہ سیاست ہے جس کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، اگر کوئی اس کو سیاست کہتا ہے تو یہ سیاست انبیاء ہے، امت کے دین کے مفادات کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آنا، یہ سیاست نبوت ہے، یہ سیاست انبیاء ہے، یہ فراست مومنین ہے، اور آپ کو اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ ہمارے جو مجھے مختلف مواقع پر دوست کہتے رہے کہ آگے بڑھیں، میں حقیقت پسند ہوں، میں کہتا ہوں کہ 10 من اٹھا سکو تو 10 کلو کا دعویٰ کرو، اس لیے ہم اپنے لوگوں کو ہر موقع پر نہیں آزماتے، روز آزمائش میں نہیں ڈالتے، اگر عشرے کے بعد اس کی نوبت آئی ہے تو پھر آپ کو بھی اس کا قرض ادا کرنا چاہیے، آپ کو بھی پورا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو آپ سب تائید کرتے ہیں کہ دل و جان سے ساتھ دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر تائید کریں کہ آپ دل و جان سے ساتھ دیں گے۔ یقیناً اداروں کے لوگ، ایجنسیوں کے لوگ یہاں تشریف فرما ہوں گے، وہ لوگوں کے جذبات کو نوٹ کرتے ہیں، اور 10:30 سے لے کر اس لمحے تک کسی نے کوئی ایسا خطاب نہیں کیا کہ جو حدود سے باہر، تو دہشت گرد ان کو قرار دینا چاہیے کہ جنہوں نے برسر عام آ کر اہل سنت کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ اس لیے ہم عالمی سطح پر بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مذہبی جذبات مجروح کرنے کو عالمی سطح پر دہشت گردی قرار دیا جائے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے، بابا ایف آئی آر کی اچار ڈالنی ہے ہم نے،
वाह वाह बहुत खूब। आप ये बताएं कि हमने इन मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे लोगों को तो आप जेलों में डाल दें और यहाँ आप FIR पर मुतमईन करें और अगलों की एक धमकी पर जो है वो FIR आप वापस ले लो। तो ये इस फरेब में हम नहीं आएंगे। आओगे? एक्शन चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मैं एक्शन लूंगा। अल्लाह करे कि वो इस एक्शन लेने के ऐलान पर यू टर्न लगे, इस पर कायम रहें, इस पर पूरा उतरें और न अहले सुन्नत माफ नहीं करेंगे। ये हमारे दीन का मसला है, ये हमारे ईमान का मसला है, हमारे एतकाद का मसला है। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, इस पर मुफाहमत नहीं हो सकती। कोई चारा डालने की कोशिश भी न करे, कोई उम्मीदें भी न दिलाए। एक्शन चाहिए, एक्शन एक्शन एक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, एक एक फर्द का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिताब किया। उनसे ज़्यादा उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिनको खिताब का मौका नहीं मिला। इसलिए खतीब के लिए खिताब करना ये बड़ा एहसान नहीं है, बल्कि अपने खिताब की कुर्बानी देना ये बड़ा एहसान है। लेकिन इज्तिमाइयत के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। मेरे बस में हो तो मैं कोई तकरीर न करूँ, मैं मैदान खिताबत का बंदा भी नहीं हूँ, अमर मजबूरी में आता हूँ। मेरी तमन्ना है कि नौजवान हमारे साथी आएँ, आगे आएँ, क़यादत को संभालें, लीड करें, हम उनके पुष्प पे खड़े हों। ज़्यादा कोई ख्वाहिश पेशी नहीं है। खालिसन लिल्लाहि ताला व खालिसन लिवजहिल्लाह, ये मोहब्बत रसूल में, मोहब्बत अहले बैत में और मोहब्बत सहाबा में हम जमा हैं। इसलिए आइंदा भी शख्सी नारे नहीं लगेंगे। मुफ्ती आजम को भी छोड़ दे, सारे मुफ्ती आजम यहाँ बैठे हुए हैं, एक से एक नहीं, बस मुनीब रहमान नाम ले ले काफ़ी है, ताकि कोई ये ना समझे कि अपने प्रोजेक्शन के लिए ये हुआ है। कोई प्रोजेक्शन मतलब नहीं। अल्लाह ताला हमें सुरखूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह के प्यारे हबीब का दामन रहमत और दामन ताईद व नुसरत, अहले बैत अतहार का दस्त दामान मुबारक, साहबा किराम का दस्त दामान मुबारक हमारे सरों पर। और जब तक ये सहारे हैं हम बेसहारा नहीं। माना कि हमारी हुकूमत नहीं है, माना कि किसी अवाम में हम मौजूद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह जल्ल वाला, उसके रसूल मुकर्रम, अहले बैत अतहार, असहाबे किबार, औलियाए कामिलीन का दस्त ताईद हमारी पुष्ट पर है, तो ये हमारे लिए काफ़ी है।